حارث چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کلاس ہے ہماری اس کا نیکسٹ سیشن لیں گے، جس کا عنوان تھا آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے بیسک نماز کی جو صورتیں آپ لوگ روز پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، دن میں آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے، سنتوں میں بھی فرض میں بھی۔ اسی طرح پھر اس سے پہلے جو ہم نے اس سے پہلے صورتیں تھیں وہ کور کی، اور اب ہم آئے اذان کے اوپر، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک اسلام میں رول ادا کرتی ہے، ہماری زندگیوں میں اذان بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اذان کا مطلب کیا ہے، اور یہ اگر ہم اذان کو صحیح طرح سمجھ جائیں تو یہ ہے کہ ہماری لائف پہ بہت سارے ڈفرینسز آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم ٹوٹل جو ہے اس سبق کے اینڈ پہ ہم ٹوٹل 63 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ 23,267 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ٹوٹل قرآن مجید کے کتنے الفاظ ہیں؟ 4500۔ ٹھیک ہے، اور وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 78,000 دفعہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم تقریباً 23,000 الفاظ جو ہے ہم سیکھ جائیں گے، حالانکہ ہم نے صرف 63 الفاظ سیکھے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کورس کے کتنی اس پاورفل چیز ہے کہ اس کورس میں صرف ہم 63 آج لفظ سیکھ رہے ہیں ابھی تک، اور اس کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 30% 35% قرآن جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے کہ اس کورس کو آپ نے پڑھنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ ٹرینرز بنو، یہ کورسز آپ لوگوں نے بھی آگے کروانے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو جو اشارے ہوں گے، جو بھی چیزیں ہیں، ٹی پی آئی جو ہم کر رہے ہیں، ایگزیکٹ آپ کو ٹی پی آئی پتہ چلنا چاہیے، آپ نے وہی ٹی پی آئی کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، جو آپ جیسے 20 بندے بیٹھے ہوئے ادھر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسپیشل بلایا ادھر گھنٹہ، حالانکہ سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ حنزلہ اسپیشل وابڈا ٹاؤن سے آیا، تو وہ خود تو نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کورس کے لیے بلایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کے لیے اس طرح کے راستے کھول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے۔ اچھا جی، اچھا، اس سے پہلے ہم نے پچھلی پڑھ لی تھی، اب آگے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، اور خیر کا مطلب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، خیر ہم اردو میں بھی کئی دفعہ یوز کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہتر ہے، اور یہ 176 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ ٹھیک ہے، اور من النوم، من کا مطلب کیا تھا؟ سے۔ ٹھیک ہے، من کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سے، اور نوم کا مطلب ہے نیند، نیند سے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں عربی یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، اور من النوم، من کا مطلب سے اور نوم کا مطلب نماز، نیند۔ ٹھیک ہے، اور 176 دفعہ نوم آیا 3 دفعہ۔ ٹھیک ہے، اگر اب ہم آگے چلتے، سمیہ ذرا اس کو پڑھیں۔ برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اگر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی میں ہوتا ہے، صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے۔ ہاں جی، اب ہم یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز کس چیز سے بہتر ہے؟ نیند سے بہتر۔ اچھا، پچھلے دنوں میں ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، رمضان سے پہلے بلکہ۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ نماز، جیسے ہم کوئی بھی، ہمارا جیسے پیپر ہے نا، پیپر ہے اب ان لوگوں کا، تو ان کو یہ ٹینشن ہے کہ کل پیپر ہے، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کا کوئی اسپورٹس کے لیے جانا ہے، کرکٹ کے لیے جانا ہے،
کرکٹ میچ ہے پاکستان انڈیا کا تو ہم ٹکٹ لے کے پلان کریں گے جانا ہے, ٹھیک ہے. نماز اس طرح سے, نماز کے لیے ہمیں اندر سے فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. مطلب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ کو یہ فیل آنی چاہیے یار مگر جو اثر کیوں نہیں آ رہی, میرا اثر پڑھنی مجھے بڑا کو, مطلب آپ کو اندر سے یہ دل چاہنا چاہیے کہ نماز آئے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر سے پیش ہوں. اسی طرح اثر جب ہو جائے تو آپ لوگوں کو مغرب کا خیال ہے کہ یار اثر ہوگی ابھی 1 گھنٹہ ہے, پھر جب عشاء ہو جائے تو عشاء اور فجر میں کیونکہ زیادہ گیپ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو الجھن ہو کہ یار کیوں نہیں آ رہی نماز. نماز کے لیے اس طرح سے آپ کی جب تک فیلنگ نہیں ہوگی نا, اور وہ اس وقت ہوگی جب تک آپ کو نماز صحیح طرح سے ادا کرنی نہیں آئے گی, جب تک آپ کو مطلب نہیں سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے. اب ہمیں مطلب ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں ایسے فیل کرنا ہے کہ اگلی نماز کے لیے ہمیں اندر سے دل چاہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے ہم نے, ظہر ہوگی تو عصر کے لیے, عصر ہوگی تو مغرب کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یقیناً نماز کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. قد قامت الصلاۃ کا کیا مطلب ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور کھڑی, قامت کا مطلب کیا ہے, کھڑی ہوگی. قد کا مطلب ہو چکا, ٹھیک ہے, آلریڈی ہو چکی. مطلب نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے, جب ہم اذان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت کیا کہتے ہیں, قد قامت الصلاۃ, ٹھیک ہے. نماز کے پہلے کیا کہتے تھے, نماز کے لیے آؤ, اب کیا کہ نماز کھڑی ہوگی, آلریڈی. قد یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہے آلریڈی, اور قامت کا مطلب کھڑے ہونا. اور نماز ہم نے صلات کا پڑھ لی نماز, یہ ذرا پڑھیں, کوئی بھی ایک بچہ پڑھ لے. عیشا پڑھو, چلو سمیہ. اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں. اقامت جن لوگوں کے لیے نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے جو مسجد میں آ چکے ہوں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, ایک دو اور چیزیں نماز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو. نماز کے بارے میں کون بچہ بتائے گا قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے. اچھا, نماز کے بارے میں کوئی ایسی ایک حدیث یا کوئی ایسی ایک آیت جو آپ لوگوں کو یاد ہو. نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا گویا دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا دین کو ڈھا دیا. ہاں جی, ہاں جی جی, بالکل بالکل بالکل. اور کسی کو اور نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ دیکھیں, اب آپ مطلب خود ہی آپ لوگوں کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. کہ ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے, اس کے بیچ میں فرق کیا کرے گی, نماز کرے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے ہمیں گفٹ ملا ہوا ہے جس کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ وہ ہماری, اگر آپ نماز صحیح طرح سے پڑھو گے نا تو آپ کی زندگیاں جو ہے وہ خود بخود بدل جائیں گی. دادا ابو جب درس کر رہے ہوتے تھے تو وہ صرف یہ نماز کے بارے میں, ایک تو آپ کے دینی فائدے ہیں نا, دوسرا ایک تو جسمانی فائدے وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے ورزش آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر نماز میں پوری آپ کی ورزش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اگر مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ 20 25 30 لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے علاقے کے ہیں, تو سوشل کمیونیکیشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اور بہت سارے بینیفٹ ہیں, جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. بسم اللہ, ٹھیک ہے. وضو سے پہلے کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ. بسم کا کیا مطلب ہے, نام سے, اور اللہ اللہ کے. چلیں جی پڑھیں, حارث پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, نماز جو ہے ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کچھ فرض کریں یہ روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس روم کی آپ نے اندر آنا ہے تو آپ کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے, مطلب اگر روم کے اندر کوئی بھی نہیں, آپ نے گھر بند کر کے چلے گئے, کیا چیز ہے, نہیں اندر آنے کے لیے چابی چاہیے ہوگی, ایسے ہی ہے نا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر چابی نہیں ہوگی تو آپ اندر نہیں آ سکو گے. تو جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ہے ہماری, نماز. اور جب آپ کو مرنے کے بعد یہ سوال ہوگا, ٹھیک ہے, مرنے کے بعد نماز کا سوال ہوگا پہلا. تو اگر ہم نے نہیں پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے من ربو کا,
اس طرح ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے. پھر نماز کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اگر ہم یہ کہہ رہے، اگر کہہ بھی سکیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ، لیکن اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر ہم کس طرح سے اس کی گواہی دے سکیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ جب جس ایک جگہ، سوری بات کاٹ رہا ہوں، ایک جگہ یہ بھی تھا کہ اگر جب آپ کو قبر میں لے کے دفنایا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ کا وہ فرشتے آتے ہیں آپ کا وہ لینے، جو بھی ہوتا ہے حساب کتاب جو بھی ہوتا ہے، اس میں وہ بھی اگر مومن جو اوریجنل مومن جو ہوتا ہے نا، وہ بولے گا کہ عصر کی نماز پڑھ لو پھر میرا حساب ہو. تو نماز کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے عصر کی نماز ریگولر اگر آپ پڑھ رہے ہو جی تو وہی کیسے کہے گا جو ریگولر پڑھ رہا ہے. بالکل بالکل. جتنے سے زیادہ جیسے اس دن ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، ریئل لائف مثال پڑھی تھی کہ ایک لڑکی تھی جس کے مرنے کا ٹائم آ گیا تو اس کو تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن وہ تھوڑی دیر اس سے پڑھا نہیں گیا، اس کے بعد اس نے گانا گانا شروع کر دیا مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جس طرح دن اپنا گزار رہے ہوں گے نا، کیونکہ اب نیچرلی ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، کئی دفعہ آپ سوئے ہوتے ہو اور آپ کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہو. پچھلے دنوں کے بعد ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے، میں رات سویا ہوا تھا تو میں نیند میں یہ بول رہا ہوں یار وہ پینل پھڑائی ذرا، وہ پینل ادھر لانے نے، میں سولر کا کام کرتا ہوں تو دن میں جو میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں رات کو بول رہا ہوں. اسی طرح جو میری ایکٹیویٹیز ہوں گی یہاں پہ، اگر میں غلط چیزیں سن رہا ہوں، اگر میں گانے سن رہا ہوں، اگر میں کوئی ایسی چیز سن رہا ہوں تو میری نیچرلی وہ چیز نکلے گی اینڈ پہ، کیونکہ آپ کا اس وقت آپ حواس میں نہیں ہوگے، آپ وہی نکلے گا جو آپ کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نماز. اچھا، اشہدو ان الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اشہدو کا مطلب کیا تھا؟ میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب تھا کہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، اور الا اللہ سوائے اللہ کے. اچھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی. ٹھیک ہے، موت کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا جی، یہ پڑھے چلیے. کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. ہاں جی، یہ جو ہم نے ابھی بات کی وہ یہی بات تھی. اچھا، وحدہ لا شریک لہ. واحد کا مطلب کیا ہے؟ وا کا مطلب کیا تھا؟ اور احد کا مطلب اکیلا. لا شریک کا مطلب، لا کا مطلب تھا نہیں، اور شریک کا مطلب ہاں کوئی شریک ہے، اور لہو کا مطلب اس کا. ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، لا کا مطلب وہ شریک ہے، ہم نے آگے پڑھ لیا ہے. اچھا، یہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو 2 کا گروپ بنا لیں اور ایک دفعہ پڑھ لیں ذرا، وحدہ لا شریک لہ کا مطلب. لا کا مطلب نہیں ہے، وا کا مطلب اور ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، تکبیر. اچھا، واشہدو، یہ دیکھیں وا پھر آ گئے کتنی دفعہ. وا کا مطلب اور، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اب پھر سے ان آ گیا، کیا مطلب تھا؟ کہ ان محمد دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول. اور آ گیا دیکھیں پھر سے وا آ گیا، اور اس کے رسول ہے. یہ 2-3 لفظ تو آپ کو یاد ہو دینا چاہیے. اس میں دیکھیں ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، واشہدو پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انا پڑھا ہوا ہے، محمد، یہ 3 لفظ جو ہے ہم نے پہلے پڑھے ہوئے.
भी तो आया हु भी आया, अब्दुहु, 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 अब अब्दुहु क्या था? इसके मतलब इसका, हाँ ठीक है जी, ये पढ़ लें समिया। ऊपर अजान के कलमात में इसकी तशरीह गुजर चुकी। यहाँ पर अबद बंदे का लफ्ज ज्यादा है। पिछली उम्मतों ने नेक लोगों को इनके जबरदस्त कारनामों की वजह से इनको खुदा का बेटा या खुदाई में शरीक बना दिया। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर और इस पर मोमिन से रोजाना हर नमाज में शहादत दिलवाकर इस उम्मत में शिर्क के दरवाजे को बंद किया है। ठीक है, अब ये जो हमने इधर एक वर्ड पढ़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, जो कि हम रोज़मर्रा भी कई दफ़ा भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया शिर्क के बारे में कि अल्लाह ताला से कोई भी अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। ठीक है, इबादत के लायक कोई नहीं है, और अल्लाह क्या है? हाँ, जैसे अभी अकेला नहीं, वाहिद। ठीक है, उसका अच्छा, अब हमने इसमें जो मेन बात नज़र ये आ रही है कि अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं, मतलब हम जो डेली लाइफ के अंदर एक तो है ना शिर्क, डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि कुछ लोगों ने जैसे ईसाइयों का कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह का बेटा बना दिया, कि अल्लाह का बेटा है। ठीक है, नाउज़ बिल्ला। ठीक है, लेकिन उस तरह की कोई बात, लेकिन हम लोग अगर अपने मुसलमानों में देखें तो क्या हम लोग शिर्क नहीं कर रहे? छोटे लेवल पे, एक तो बड़ा लेवल के शिर्क है ना, वो तो कबीरा गुनाह है, अगर हमने वो कर लिया तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, अगर इंसान मुसलमान से काफिर हो गया या उसने दिल में भी ये सोचना भी गलत है कि अल्लाह के अलावा कोई लेकिन हम छोटे लेवल पे आप लोगों से पूछता हूँ, कोई मिसाल दें कि कौन सी आप ऐसी चीज़ों में शिर्क की तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी मिसालें। नमाज कुरान नहीं पढ़ना, दरबार बनाया, हाँ ये थोड़ा करीब आ गए। मन्नत मांगना, हाँ, इस तरह के जो चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं ना, कि मतलब जो पीर फ़कीर बना लिया, ठीक है, कि ये पीर हमें देगा, या जैसे दाता का मतलब क्या है? देने वाला कौन है? अल्लाह। पीर फ़कीर को आप ये कह सकते हैं कि मेरे ऊपर वो कर दें, दम कर दें, वो भी क्योंकि वो नेक है, उस तरह से आप जा सकते हो। वो भी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि उसने ठीक करना है, वो ये है कि अल्लाह का नेक बंदा है तो दम करेगा, तो खुद भी करें उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उससे आप पूछ सकते हैं कि ये, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही मुझे देगा। ठीक है, क्योंकि एक हमने उस दिन भी बात पढ़ी थी, जो वेल मछली है, ठीक है, उसकी कितने टन खुराक है? 35 टन पापा बता रहे थे खुराक है। ठीक, 35,000 टन। तो 35,000 टन हम लोग कितना सा खाते हैं? एक प्लेट या इतनी सी थोड़ी सी रोटी खाते हैं, और वो खा रही 35,000 टन, और अल्लाह उसको भी दे रहा है। वो एक नवाला है, उसका एक नवाला ऐसे करती है तो हाँ, तो वो 35,000 टन खुराक है, और अल्लाह उसको भी दे रहा है। तो देने वाला कौन है? अल्लाह। इसलिए आपकी डेली लाइफ में मेरा एक आपको मशवरा है कि अगर आपको कभी टेंशन भी हो ना, जैसे पेपर्स की टेंशन हो गई, या आपको टेंशन होगी कि मेरे बच्चों को कैसे पलेंगे, ठीक है, मेरे बच्चों को आगे शादियां कैसे होंगी, मेरे इस तरह की बहुत सारी, माँ बाप को भी टेंशन होती है, बच्चों को भी ऐसी टेंशन है, पेपर कैसे होगा, ये टीचर नंबर देगा नहीं। मांगना किससे है? अल्लाह से। अगर आप एक दफ़ा ये कह दो ना, ये इसके बारे में मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी एक दुकान थी छोटी सी, ठीक है, तो दुकान में क्या था कि उनके पास एक बंदा आया, ठीक है, वो अब नॉर्मल से बुज़ुर्ग थे, रोज़ दुकान पे जाते थे, जितना होता था खर्चा, फ़र्ज़ करो 500, 1000, 2000, आके घर आए, बच्चों का खर्चा पूरा किया, अगले दिन फिर दुकान पे गए, इस तरह मतलब उनकी ज़िंदगी गुजर गई थी। अब एक शख्स आया, वो उसको कोई उस वक्त काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई मसला हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बुज़ुर्ग के पास गया, दुकान पे उसी वक्त पहुंचा, वो उठे उसी वक्त उन्होंने उसका मसला भी सॉल्व किया, कराने गए, दुकान बंद कर दी और उसको पकड़ाया। मतलब उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि दुकान में आज की मेरी नहीं होगी। अच्छा, उस बंदे ने कोई 10 से 15 साल गुजर गए, वो वाक़या ख़त्म हो गया, 10-15 साल गुजर गए। उनकी बेटियां थी बुज़ुर्ग की, और उनकी बेटियों की 3-4 बेटियां, तो उसमें से एक बेटी का शादी का टाइम आ गया, ठीक है, शादी का टाइम आया तो वो परेशान, वो अब दुकान में बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तेरे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तूने इनकी शादी करवानी है, ठीक है, मुझे मेरे बस में ही नहीं है। वो बंदा जो 10 साल पहले मिला था, वो आया, ठीक है, उस बुज़ुर्ग के पास, और वो उनको
کافی بڑی رقم دے کے گیا کہ تم نے اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ لیکن اللہ نے وسیلہ بنا کے پہنچا دیا. کب پہنچایا؟ جب اس کو ضرورت تھی. تو ہم نے اگر ہم اس طرح سے بھی کرتے نا کہ یار سیلری میرے باس نے دینی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شرک کر رہے ہو, لیکن آپ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ یہ باس دینے والا ہے. باس نہیں دے سکتا, دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کو میں نے اس لیے ٹائم زیادہ لگایا کہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی یہاں. ٹھیک ہے, تو آگے ہم چلتے ہیں جی. یہ پڑھ لیں ذرا. ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی, اور اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اچھا یہ پڑھا دیں ذرا سمیہ ایک دفعہ اس کو. ہاں جی, اے اللہ. اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ. ٹھیک ہے, اور ہاں بنا دے مجھے. ہاں, اور من کا مطلب کیا تھا؟ سے. توابین کا مطلب ہے خوب توبہ کرنے والے ان سے. اگر آپ اس کو بھی غور سے پڑھیں گے تو توابین میں توبہ آپ کو تھوڑا سا اس کی فیل آ رہی ہوگی کہ توبہ کا. ٹھیک ہے, تو من کا مطلب سے اور توابین کا مطلب خوب توبہ کرنے والوں میں سے. نی کا مطلب مجھے. اچھا یہ پڑھائیں. وجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے, اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ ہم نے پڑھ لی ہے. اچھا جی, یہ آج کا ہمارا جو ہے پہلا لیسن ختم ہو گیا جس میں ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیسن پہ آ جاتے ہیں. جو گرامر ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک دفعہ عمر آئے ذرا شروع والے 2 سبق ریپیٹ کروا دیں. ہم کا ہوا ہم انتا انا انتم نحن وہ سب آپ میں آپ سب ہم سب. ہوا ہم کا ی کم نا اس کا ان سب کا آپ کا میرا آپ سب کا ہمارا. چلیں چلیں جی 6B. جی TPI ایک دفعہ ہم نہ کروا دیں, ادھر سے کروا دیں. سنیے, سوچیے, سنیے کے بعد دیکھیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ٹھیک ہے, TPI کی فل فارم کیا ہے؟ ہاں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. مطلب آپ اپنی فزیکل باڈی کو یوز کر کے اشاروں کے تھرو یاد کر رہے ہو. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. یہ کتنی دفعہ آئے؟ 1295. ٹھیک ہے, اچھا ربو ربہم, ربو کا ربی, ربکم ربنا, ربہ ربہم, ربو کا ربی, ربکم ربنا. اچھا جی, اس کا حنزلہ ترجمہ کرا دیں. اس کا رب, اس کا رب, ان سب کا رب. یہ سب کے لیے ہم 4 کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, آپ سب کا رب, ہمارا رب. اب عربی کرا دیں. ہم ہم کا ی کم نا. ٹھیک ہے, ہاں
اچھا اب لی یوز ہوا ہے. ہاں یہ نا کا مطلب چاروں ادھر. لی، من اور ان، یہ ہم نے 3 الفاظ پڑھے تھے. جی یہ ہم نے پڑھے تھے، یاد ہے آپ سب کو؟ یہ بھی بڑا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. فی کا مطلب میں، بس فا کا مطلب یہ نہیں پڑا. فی کا مطلب کیا ہے؟ فی کا مطلب میں، ٹھیک ہے. تو اس میں اب آ جائے گا، ٹھیک ہے. فی ہی، فی ہم، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی ی، فی کم، فینا. سیم وہی یوز ہوا ہے ہو ہم کا ی کمنا، لیکن اس